پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں، دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے۔ اللہ کے بندوں نے نا سادی کر کے باتیں، سادی کر کے اور نرم کر کے اور ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آئے، دیکھیں نا درویش کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے۔ دلیل کیا ہے کہ سجنا بھی تو مر جانا ہے نا۔ یہاں تو یہ کہے نا کہ دشمن مر گیا تو دوست نہیں مرے گا۔ تو کس طرح سادہ کر کے اور عام فہم کر کے اور ذہن کے قریب جا کے بات سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کس بات کا چاؤ کر رہا ہے تو، دشمن مرے خوشی نہ کریے، او پائیا سجنا بھی مر جانا ہے، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ یہ تو کس چکر میں تو پڑا ہوا ہے۔ ترمذی شریف حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی دشمن مرے تو کدے خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی تو مر جانا ہے۔ کبھی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر، آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ یہ بامروت با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے۔ ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے۔ میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے۔ ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا، تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم چاہتے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا۔ اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی۔ یہ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو۔ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے۔ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا۔ بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کہہ دیا نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں۔ حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا۔ اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا۔ تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے۔ یہ ہوتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے، دیکھا نا۔ پھر
اور اب کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہے ہی شر، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اروا اس عورت کا نام تھا۔ اس نے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں، اب شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں۔ بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا، کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو، ختم ہو گئی بات۔ شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی، ایسے تو نہیں نہ کوئی دے دیتا 4 مرلے، او بھائی ایسے تو نہیں نہ۔ فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید، فرمایا دے دو اسے۔ تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ فرمایا اٹھانے دو اسے، توق اسے اٹھانے دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو، دے دو۔ لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا، اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا۔ اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو، لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، کلیجہ پھٹا ہوا تھا، طبیعت پریشان تھی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے، جھوٹ بھی تو جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے، چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے۔ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے، لیکن وہ عورت زمین تو لے لی، گھر میں رہتی تھی پر اندھی ہو کے رہتی تھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی، دائیں بائیں جاتی تھی۔ تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو، مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے، مجھے لگ گئی دعا۔ تڑپتی تھی، روتی تھی، کنواں کھدوایا ہوا تھا، امیر لوگوں نے گھر میں کنواں کھدوایا ہوا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا، کوئی نواسا نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا، پانی پینے کے لیے کنویں میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی۔ اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا۔ دیکھیں نا، لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتہ چل گیا، ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا، دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا، دیکھا، اور تمہیں پتہ نہیں
تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی جو ہے وہ وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا؟ یاد رکھنا اگر اس کا وزیروں مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ نبی پاک تو والی ہیں کہ نہیں اپنی امت کے؟ تو تم کس طرح سمجھتے ہو کہ بندہ اور وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ہماری قد کاٹ کا کون مقابلہ کرے، اور جب ہم چڑھ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا رخ پھیرے۔ لیکن یاد رکھنا ایک عدل کرنے والی ذات ہے، جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ، اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، کبھی بھی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے، تو آپ نہ اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا۔ وہ ظالم تھا، آپ اسے ٹوکتے تھے، تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا۔ اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں، وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا۔ کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں پر صرف اپنے رب سے، تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں، کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں؟ کہنے لگا پھر آپ باز جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو۔ آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، تو وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کے تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا پکڑو، اور غصے میں آ گیا، پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے۔ تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو بڑا بیوقوف ہے، تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے، ادھر رب تو ہر طرف ہے، جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر، جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، تو جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا۔ فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا، میں اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے، شہید ہوئے تو اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا، اتنا خون۔ وہ کہنے لگا وزیروں سے، مشیروں سے، طبیبوں سے کہ اتنا خون؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا، ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے، ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ نہ ڈر تھا اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے، صرف 15 دن۔ کینسر ہو گیا پیٹ میں، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں، تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی، اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ او یارو، ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا۔ رات کو چیخ مار کے اٹھتا
گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے سویا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کو بات نکل ہی آئے. پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے. اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو. اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ. لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار. تو یہ مت سمجھیں کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا. یہ ہو سکتا؟ جیسا کرو گے پھر ویسا، جیسا کرو گے پھر ویسا. مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں، اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے. تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں. تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر. تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ روتا تھا شخص، وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی. تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے. یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گئے. آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے؟ نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ. میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ. اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نا شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا. کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا. تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں، جس بیٹی کو ہم گھر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے. یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا. تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے. تو میرے عزیز یہ مکافات عمل ہے، بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے، بڑی جلدی، اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا، بس تھوڑا سا. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے. اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے. میں نے سنا ہے وہ بن سمر کے میری عیادت کو آ رہے. تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. تو سرکار کبھی کبھی جاتے. اور یہ وہ صحابی ہے، دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال. فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے. حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن ام عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے،
ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی۔ جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک۔ بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعاؤں پر بھی قربان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو۔ حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہیں اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے۔ اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن ام عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب، ہر حکیم، ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کوئی بہت زیادہ انقلاب، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے اور بڑی جلدی انصاف ہوتا۔ ہم لوگ نا احتیاط نہیں کرتے، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہیں، نہ ہم نے علم دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی دین کی نسبت دیکھنی ہے، نہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی۔ ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں، میرے سے بات ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں، اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا، پھر تیرا پتہ چلے گا۔ اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا، پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے۔ لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات میں اچھی طرح توجہ کریں۔ غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے، تگڑے بندے پہ آتا یہ مڑے بندے پہ آتا ہے، غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے۔ اوہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں، گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے، تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہم سے محکموں والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم۔ تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے، پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی، یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو۔ لیکن آئے ہائے جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی،
اس پہ بھی کبھی غصہ آیا ہے؟ اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں، آتا ہے غصہ؟ کہتا میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں۔ میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے، ڈاکٹروں کا، آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں، ڈاکٹر حضرات، غریب آدمی بیچارہ نا، جس کی کوئی سفارش آ گئی ہے کہ یہ غریب ہے تو ڈاکٹر صاحب چلو 500 روپیہ چھوڑ دیں، اب ڈاکٹر کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا، آ کیوں گیا ہے۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی، آپ آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے۔ یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے، آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ، اس طرح آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات، سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں، ان کے روپ، اس سے بچیں۔ کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر۔ ہم تو تیزی سے کہانی ہوتی بھی نہیں بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا جی۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، لوگ پھر بھی کرتے ہیں، ہوتی نہیں سرے سے اور لوگ کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، یہ بھی بخاری کتاب الاذان میں آپ کو روایت ملے گی، یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب یہ بیمار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تندرست ہوں گا بھی کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا سعد فکر نہ کر، اللہ شفا دے گا اور تیری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا۔ میں نے کہا کہ ڈائریکٹ آ کے کوئی بندہ الزام لگا لے تو شریف آدمی بھلا جواب کیا دے اس کو، اور پھر بڑا مشکل نہیں، پھر اس نے کچھ نہ کیا وہ بیچارہ وضاحتیں دیتا پھرے، یعنی کوئی جرم نہیں کیا اور اسے وضاحتیں، اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ جائے، یہ کوئی تھوڑی سزا ہے، لیکن لوگ کر دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر سبب کے، بغیر کسی وجہ کے کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہی نہیں، ہمارا ذہن ہی نہیں، ہمارا رویہ ہی نہیں، اور چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق ہے اس شعبے سے، تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب بس وہ جب سے بہو لے کے آئیں تو تویز بڑے کراتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بیچاری کو کراتے؟ اور اس سبب سے ایک میں نے رپورٹ پڑھی کہ مار مار کے بحال کر دیا خامد نے کہ تویز کراتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تویز، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تویز اتنی جلدی اثر کر دیتا ہے؟ جادو کے اثرات کا انکار نہیں ہے، پر کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ سورۃ بقرہ پڑھیں تو جن بھی دوڑ جاتا ہے، شیطان بھی دوڑ جاتا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے سو جاؤ تو جادو اثر نہیں کرتا؟ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہم کیوں اتنے زیادہ کمزور نظریات کے مالک ہو گئے کہ شک کی بنیاد پر پیٹ دیا بہت زیادہ کہ تویز کراتی ہے؟ یہ اتنی کمزوری مسلمان کے نظریے میں کیسے آ گئی؟ لیکن اب الزام اس طرح کے لگائے جائیں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وہ جی یہ اسی طرح کے الزام بیٹی لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو نا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کبھی تم نے سنا ہے پڑھاتے ہوئے؟ کہتی نہیں، وہ بیٹھا تو ہوتا ہے نا رات کو جا کے۔ تو میں نے کہا وہ تو جب سے پیدا ہوا ہے اماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بغیر سبب کے بلا وجہ اور وضاحتیں دیتی پھرتی ہے بیچاری بوڑھی اماں کہ نہیں میں ایسی نہیں ہوں۔ کیوں کٹہروں میں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں؟ اخلاقی رویے بلند کریں اور سوچ سمجھ کے بات کریں، سوچ سمجھ کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس شخص کی عظمتیں بیان کی، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، لیکن آپ پر ایک شخص نے 3 الزام لگا دیے۔ اور شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ بڑے سیانے ہیں، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتے ہیں، اور یہ کسی کو کیسے معاف کریں گے؟ انہوں نے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا پہ بھی الزام لگا دیے، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم پہ بھی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ قبا بھی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا، یہ معافی دیتے ہیں کسی کو؟ بس ہو گئے پیچھے تو ہو گئے۔ 3 الزام حضرت سعد بن ابی وقاص پہ لگا دیے۔ پہلا الزام یہ لگایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ لشکر اسلام کو بھیج دیتے ہیں، خود ساتھ نہیں جاتے، اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ مقدمات کے فیصلے میں عدل سے کام نہیں لیتے۔
ایک یہ کہ یہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے، ایک مقدمات کا فیصلہ عدل سے نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ یہ مال غنیمت عدل سے تقسیم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی، ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے نا تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر میں اضافہ کر دے، اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ دعا کر دی، بات ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا جس کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعائیں کی تھیں۔ اس نے 3 الزام لگائے تو آپ نے جواب میں 3 دعائیں دی۔ آپ نے کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی فرما، فقر میں اضافہ کر، اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، کمر جھک گئی تھی، یہ بھمیں اس کی آنکھوں پہ آ گئیں، چلا نہیں جاتا تھا، اور کبھی وہ مالدار ہوتا تھا، پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا نے اتنا پیچھا کیا کہ در در کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا، اور بڑھاپے میں بھی اس کے فتنے کا یہ عالم تھا کہ ضعیف ہو گیا، عورت کی خواہش رہی نہیں وجود میں، لیکن پھر بھی راہ جاتی عورت کو چھیڑ دیتا تھا، اور یقیناً پھر اس کی وجہ سے وہ مار کھاتا تھا چوکوں اور چوراہوں میں۔ تو لوگ اسے کہتے تھے کہ تو اس عمر میں بھی باز نہیں آتا، تو وہ کہتا تھا میں تمہیں کیا بتاؤں، سعد بن ابی وقاص کی دعائیں میرا پیچھا کرتی ہیں، وہ میں نے ان کو تکلیف دی تھی تو آج تک میں فتنے میں مبتلا ہوں، فتنے میں کہ میں جاتی جاتی خاتون کو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، اور پھر مجھے بے عزتی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور رسوائی کا۔ تو کیوں لوگ بد دعائیں لیتے ہیں، اور کیوں کر کے لوگ اتنا سخت اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ نیک صالح اور پاک لوگوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اس طرح کے ہو جاتے۔ خدا را زندگی میں بڑی تکلیفیں آ جائیں گی اگر ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے۔ یاد رکھیں جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے، بولیں بھی سوچ کے، چلیں بھی سوچ کے، مخالفت بھی کریں تو سوچ کے، اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے۔ الزام بھی لگائیں تو خدا را اللہ سے ڈر کے، فٹافٹ نہیں، جلدی نہیں۔ آپ ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے فلانا پیسے کھاتا ہے، بھئی آپ نے دیے ہیں یا آپ گواہ بنے ہیں جب وہ کھا رہا تھا، آپ نے یہ کیسے بات کر دی؟ تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے اعمال کٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنیں گے۔ میرے رب نے فرمایا احسان کرو، نیکی کرو تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بد دعا نہ لیں، کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کرے کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوں، کوشش کریں کہ بھولے سے بھی کسی شخص کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔